آج خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے ہم ایک بار پھر سے دیکھیں گے زبور 100 اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کی بھلائی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج تیسرا پیغام ہے۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 10ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ رسولوں کے اعمال 10واں باب اس کی 38ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ آمین۔ یہ 3 حوالہ جات ہم نے خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس اور قدرت سے مسح کیا تاکہ وہ جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے ان کو شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت ہم نے دیکھی، خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ چور کس لیے آتا ہے؟ چرانے کے لیے۔ کس لیے آتا ہے؟ مار ڈالنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے۔ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ۔ اور پہلا حوالہ ہم نے زبور 100 اس کی 5ویں آیت میں دیکھا، خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ میرا اور آپ کا خدا بھلا خدا ہے۔ ہم جتنا بھی اس کے تعلق سے سوچیں، تصور کریں، خیال کریں، گفتگو کریں، ہمیں خدا سراسر بھلائی ہی نظر آئے گی۔ اس میں ذرا بھی کلام میں لکھا ہے تاریکی نہیں۔ خدا سے برائی، خدا سے بدی نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی کے حالات ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کا حقدار نہیں تھا۔ خدا نے تیرے ساتھ ناانصافی کی، خدا نے تیرے ساتھ بے انصافی کی۔ خدا نے اگر تجھے یہ اہلیت، یہ توفیق دی ہوتی، یہ حکمت دی ہوتی، یہ قابلیت دی ہوتی تو آج اس جگہ پر نہ ہوتی۔ یہ حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں، ہمیں قائل کرتے ہیں کہ ہم خدا کی بھلائی پر شک کریں۔ یہ حالات ہمیں اس طرف دھکیل کر لے جاتے ہیں، گھسیٹ کر لے جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھلا نہ جانیں، ہم خدا کی ذات میں عیب دیکھیں کہ خدا اچھا نہیں، خدا بے انصاف ہے۔ اگر اس نے اس بھائی کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو یہ توفیق دی تو مجھے کیوں نہیں دی؟ کلام میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی کا تیرے سامنے اعلان کروں گا۔ خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب میں۔ تو خدا جب موسیٰ پر ظاہر ہوا تو خدا نے اپنی ساری نیکی کا، کتنی نیکی کا؟ خدا نے رکھی نہیں باقی کوئی۔ میں اور آپ سم ٹائم سوچ سکتے ہیں کہ خدا روح ناپ ناپ کر دیتا ہے نا، جیسے نبیوں کو روح نازل ہوا پھر چلا گیا، روح نازل ہوا پھر چلا گیا۔ لیکن جب نیکی کی بات آتی ہے نا، خدا کی بھلائی کی، تو خدا نے سارے جو کچھ خدا میرے لیے، آپ کے لیے کر سکتا تھا، وہ سب کچھ جو ہمیں اس زمین پر اور آئندہ جہان میں چاہیے وہ خدا نے موسیٰ پر ظاہر کر دی۔ خدا نے اعلان کیا، خداوند خدا رحیم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی۔ کتنی شفقت میں غنی، کثرت سے کرنے والا، جو روکے نہ، جو سٹاپ نہ ہو، جو بریک نہ ہو۔ ایسی شفقت، ایسا رحم جو کبھی ختم نہ ہو۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہزاروں پر فضل کرنے والا، ایسا فضل جو ہمیں ہر کام کرنے کی طاقت دے، ہر ایک کام کرنے کی قابلیت دے، توفیق دے، آزمائشوں پر غلبہ دے دے، کسی بات کی سمجھ نہیں اس بات کی ہمیں سمجھ دے دے، آزمائشوں میں قائم رہنے کے لیے خدا سب کچھ ہمیں مہیا کرے۔ میں اور آپ اس زمین پر مایوس، بے دل، نا امید ہوتے ہیں، یہ ہمیں گھیر لیتی ہے، لیکن خدا نے پوری نیکی کا اعلان موسیٰ کے سامنے کیا کہ مجھ جیسے نکمے شخص کو خاک اور راکھ سے، میں اور آپ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ خاک سے، مٹی سے اپنی صورت دے دی۔ جہانوں کا مالک جس کے حضور میں لاکھوں لاکھ فرشتگان مقدسین دن رات تعریف کر رہے ہیں، اس نے مجھے اور آپ کو اپنی صورت، اپنی شبیہ دی۔ اور جب میں اور آپ باغی ہوئے تو باغیوں کو بچانے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا، نافرمانوں کو، جہنم کے وارثوں کو اپنا بیٹا قربان کر کے مجھے اور آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا خدا نے پوری نیکی نہیں کی؟ کیا اس نے روک دی؟ رومیو کی کتاب میں لکھا ہے جس نے بیٹا ہی دے دیا وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ کیا اس نے پوری نیکی ظاہر نہیں کی؟
لیکن حالات ہمیں مایوس کرتے ہیں، بے دل کرتے ہیں۔ خدا نے مجھ پر اور آپ پر اپنی نیکی کو ظاہر کیا ہے۔ خدا نے جب یہ نیکی ظاہر کی تو جن لوگوں کو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے خریدا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نیکی کو جانے اور پہچانے، اس نیکی کو جانے اور پہچانے۔ عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب اس کی پھر حاجت پڑ گئی کہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہو، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے۔ نیک و بد کے تعلق سے پچھلے دنوں میں نے بتایا کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ نیکی اور بدی کی پہچان خدا سے حاصل ہو، لیکن آدم نے اور حوا نے اس درخت سے جو نیک و بد کا تھا اس سے پہچان حاصل کی اور دکھ میں پڑ گیا۔ لیکن خدا چاہتا تھا کہ نیکی کی، بھلائی کی پہچان وہ مجھ سے حاصل کرے کہ دیکھ میں بھلا خدا ہوں، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ آسمانوں پر برائی کس طرح سے ہوئی۔ لیکن جب ایک شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نیکی اور بدی کی تمیز کر سکے، امتیاز کر سکے۔ میں اور آپ اکثر ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کام مینوں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا پیمانہ خداوند کے کلام سے چیک کریے۔ اگر وہ محبت کی روح سے ہے، اگر اس کو کرنے سے خدا کو جلال ملتا ہے، اگر اس کو کرنے سے کسی بھائی کا، کسی بیٹی کا فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں۔ اگر وہ خدا کے جلال کے لیے نہیں، اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا مطلب وہ برائی ہے، وہ بدی ہے۔ لیکن ان باتوں کو جاننے کے باوجود ہم نیکی کا کام نہیں کرتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اگر میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا کہ بھلائی کے حقدار سے اس کو دریغ نہ کر۔ اگر کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی، مدد کی، ہماری ہمدردی کی، ہماری نصیحت کی، تو ضرور کریں، اسے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ نیک و بد کی پہچان خدا سے حاصل کریں، لیکن اس کے پیچھے جو رکاوٹ ہے اس کا ہم نے رسولوں کے اعمال 10ویں باب کی 38ویں آیت میں دیکھا کہ وہ سب جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے۔ کس کے ہاتھ سے؟ کس کے ہاتھ سے؟ ابلیس کے ہاتھ سے۔ وہ لوگ جو ظلم اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ جو دکھوں کے اندر ہیں، وہ لوگ جو بیماریوں کے اندر ہیں، وہ جو آزمائشوں کے اندر ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ابلیس کا۔ ہوشیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا کہ ان لوگوں کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتے کیونکہ ان میں بدکاری کی روح ہے۔ لوگ کیوں خدا کی طرف رجوع نہیں ہوتے؟ لوگوں کے دلوں میں خدا کی طلب کیوں نہیں؟ کیونکہ بدکاری کی روح شیطان نے گرفت کر رکھی ہے، اس کا ہاتھ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر ہے۔ کرنتھیوں کے 2 خط کی 4 باب کی 4 آیت میں لکھا جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا۔ یہ جہان کا خدا جس کا ہاتھ لوگوں کے پیچھے ہے کہ مسیح کو جان نہ سکے، خدا کی بھلائی کو دیکھ نہ سکے، عقلوں کو اندھا کر دیا۔ بدکاری کی روح، ناپاکی کی روح ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ابلیس ہے جو ہمارے ارد گرد کام کرتا پھرتا ہے، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں۔ تواریخ کی 2 کتاب اس کے 18ویں باب میں لکھا ہے اخیاب کو کون بہکائے گا؟ ایک روح خدا کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں جاؤں گی اور اس کے نبیوں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ نبیوں کے اندر وہ جھوٹ بولنے والی روح بن جاتی ہے، اور آج ہر شخص جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، فن آتا ہے، اور پھر ہم فخر کرتے ہیں دیکھیا میں کڈے آرام نال پھسا لیا، بڑے آرام نال ہی وہ میری گل مان گیا۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ شیطان کی روح ہم میں موجود ہے۔ ایماندار بھی جو ہے اس روح کی گرفت کے اندر ہے، بڑے آرام سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، میں یہ کہہ دوں گا، میں یہ کر دوں گی۔ کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 3 آیت میں شیطان یہودا میں سما گیا۔ ایماندار تھا لیکن سما گیا اور یسوع کو جا کر پکڑوایا۔ شیطان کے تعلق سے لکھا ہے تواریخ کی پہلی کتاب اس کی 21ویں باب کی 1 آیت میں شیطان نے داؤد کے دل کو ابھارا اسرائیل کے خلاف۔ کون ابھار رہا ہے؟ شیطان۔ یہ شیطان کے کام ہم اپنے ارد گرد اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے شیطان ہمیں ابھار رہا ہے، کسی کے لیے کوئی منصوبہ بنائے، کوئی سازش کریں، کسی کے لیے دل کے اندر حسد، کسی کے لیے تفرقہ۔ یعقوب کے خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر تفرقے کی روح کے تعلق سے لکھا، 4 باب کی 15ویں آیت کے اندر حسد کی روح کے تعلق سے لکھا۔
آج لوگ حسد کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تفرقوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم میں بڑی حکمت، ہم میں بڑی عقل، ہم بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، لیکن نہیں جانتے کہ شیطان کی روح نے ان کو گرفت کر رکھا ہے اور وہ گرفتار ہیں اور وہ قیدی ہیں اور وہ غلام ہیں، اپنے آقا کی تابعداری کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ خدا کا روح ہم میں نہیں، خدا کی بھلائی کو نہیں پہچانتے، کیونکہ شیطان نے عقلوں کو اندھا کر رکھا، اس کا ہاتھ پیچھے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جب اندھا کوئی ہو تو کیا اس کو کچھ دکھائی دے گا؟ نہیں، ابلیس کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ان کو کہ شیطان ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ بارہا ہم یہ ڈاکٹر سے سنتے ہیں کہ مرگی کی بیماری ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ اے مرگی کی بدروح نکل، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ نکل، اور جب وہ نکلی تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ اس شخص کے اندر جس میں مرگی کی بدروح تھی، گونگی بھی بدروح تھی اور بہری بھی بدروح تھی، اس شخص کے باپ سے جب یسوع نے پوچھا کہ یہ بیماری اس کو کب سے ہے، حالانکہ یسوع کو پتا تھا، اس نے کہا بچپن سے وہ لڑکا گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آگ میں بھی گرتا ہے اور پانی میں بھی۔ جب بدروح کا اٹیک اس کے اوپر ہوتا ہے تو ابلیس کس طرح سے زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر گونگا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ایدے زبان ہی نہیں ہے گی، ایدے حلق نہیں ہے گا، ایدے حلق دے وچ کنڈی نہیں ہے گی، نہیں جانتے کہ شیطان نے گرفت کر رکھی ہے۔ کلام میں لکھا، یسوع نے کہا ایک عورت کے تعلق سے، وہ ہیکل میں آتی تھی، لوکا کی انجیل 13ویں باب کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ وہ 18 برس سے کبڑی تھی، اور خداوند یسوع مسیح اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ شیطان نے ابراہیم کی بیٹی کو 18 برس سے جکڑ رکھا ہے۔ لوگ ابلیس کی گرفت کے اندر ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ ابلیس کی روح نے گرفت کر رکھی ہے۔ اس لیے تو ہمیں خدا کی بھلائی کے کام دکھائی نہیں دیتے۔ کبڑے پن کی بدروح، یسوع نے کہا ہے کہ یہ بدروح ہے۔ وہ عورت 18 برس سے جھکی ہوئی ہے، چرچ میں آتی ہے، ہیکل میں آتی ہے اور عبادت کرتی ہے، لیکن 18 سال سے شیطان نے اس کو گرفت کر رکھی ہے۔ شیطان کا ہاتھ کس طرح سے زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، لیکن ہم الزام خدا کو دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ شیطان ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر، ہماری جاب کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہم ہر بات کا الزام خدا کو دیتے، لیکن اپنا دل خدا کے حضور نہیں انڈیلتے۔ اگر وہ داؤد کے دل کو ابھار سکتا ہے اسرائیل کے خلاف کہ گنتی کرے، تو اس کا نقصان بھی ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیلی وبا سے ہلاک ہوتے ہیں۔ گناہ داؤد نے کیا، لیکن اس کی سزا کس کو ملی؟ اسرائیلیوں کو۔ گناہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن سزا ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو مل سکتی ہے۔ نہیں جانتے کہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور اس کی سزا ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ میں کس لیے آیا؟ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی۔ زندگی کے کام، نیکی کے کام، بھلائی کے کام، چھٹکارے کے کام، یہ یسوع کے ہیں، یہ خدا کے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ابلیس کے کام ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یسوع کو دعوت دیجیے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا۔ وہ بھلائی کرے گا، وہ چھڑائے گا، وہ بچائے گا، وہ رہائی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا وہ سب جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے، یسوع ان کو شفا دیتا پھر۔ یسوع چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شفا پائیں، یسوع چاہتا ہے کہ لوگ بیماریوں سے آزاد ہو جائیں، یسوع چاہتا ہے کہ ابلیس کے ہاتھ سے رہائی پا جائے۔ یہ بھلائی کے کام ہیں، بیماروں کو چنگا کرنا، شفا دینا۔ خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ شفا پائیں، ہم بیمار نہ رہیں، ہم کمزور نہ رہیں، ہم لاغر نہ رہیں، ہم مایوس نہ رہیں، ہم بے دل نہ رہیں، ہم نا امید نہ رہیں، بلکہ امید سے بھرے ہوئے خدا سے، کیونکہ ہمارا خدا امید جہاں ہے۔ خدا کے پاس آنے والوں کو لکھا ہے ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، وہ اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے، وہ نا امید نہیں کرتا، وہ بے دل نہیں کرتا۔ ابلیس کے کام ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے دلوں کو خداوند کے حضور میں انڈیلتے نہیں، تب تک ہم خدا کی بھلائی کے کاموں کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک شخص اورل رابرٹس، اس کی گواہی ہم نے سنی، کئی بار سنی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بائبل کو 100 بار پڑھا، 100 بار پڑھنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میری خدمت ایک عام ایمانداروں کی طرح کی خدمت تھی، اس کے اندر کوئی اس طرح کا چام نہیں تھا، خدا کی قدرت زندگیوں کو رہائی دینے کے لیے کام نہیں کرتی تھی۔ کہتا کہ ایک دن میں اپنے گھر سے تیزی سے نکلا اور اپنی بائبل لینا بھول گیا، واپس گیا، بائبل کو اچانک کھولا تو یوحنا
का खत, 3 खत, पहले बाब की 2 आयत। कहता जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया, फिर मैं जिस काम के लिए जा रहा था मैं नहीं गया, और उस आयत के ऊपर मैंने स्टे किया। कहता है कि मैं हैरान था कि मैंने 100 बार बाइबल को पढ़ा है, ये आयत कहाँ थी, मुझे इस आयत की समझ पहले क्यों नहीं आई। कलाम में लिखा है, ऐ प्यारे मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। कहता कि मैं इस आयत पर रुक गया कि खुदा की मर्जी सिर्फ ये नहीं कि मैं रूहानी बरकत पाऊं, खुदा की मर्जी ये नहीं कि मैं सिर्फ गीत ही गाता रहूं, मैं सिर्फ कलाम ही पढ़ता रहूं, मैं दुआएं ही करता रहूं, बल्कि खुदा की मर्जी ये भी है कि मैं तंदुरुस्त रहूं। खुदा की मर्जी ये भी है कि मैं सब बातों में तरक्की करूं, मैं लागर न रहूं, मैं मायूस न रहूं। कहते जब मैंने ये पढ़ा और इस आयत पर मैं रुक गया, खुदा के हुजूर ठहरा कि खुदावंद यीशु तूने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, तो ये जिंदगी, ये कुव्वत, ये कुदरत, ये भलाई, ये नेकी मेरी जिंदगी में, मेरी खिदमत के अंदर नजर आनी चाहिए। जब उसने इस सच्चाई को जाना और पहचाना तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी खिदमत बदल गई, और उसके वसीला से हजारों नहीं लाखों लोगों ने खुदा की भलाई के कामों को देखा, रिहाई के कामों को देखा, छुटकारे के कामों को देखा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की भलाई को पहचान लिया, खुदा की मर्जी को जान लिया कि खुदा से बुराई नहीं हो सकती, खुदा से बदी नहीं हो सकती। खुदा चाहता है कि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए, क्योंकि खुदा भलाई का खुदा है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसा अकीदा जो खुदा की जात को लेकर जिसके अंदर डाउट है, जिसके अंदर शक है, आज उसकी सलीब के सामने ले आइए। वो हर एक बात को सलीब के ऊपर टांग देगा, मुझे और आपको रिहाई देगा, ताकि मैं और आप खुदा की भलाई के कामों को देख सके। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं और आप जिंदगी पाए, और वो सब जो इब्लीस के हाथ से दुख पाते उनको छुड़ाता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रेयर्स गॉड। पादरी साहब से गुजारिश करूंगा दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें। आसमानी बाप, तेरे हुजूर तेरे बेटे और बेटियां झुके, तेरे कलाम को सुन चुके, और तेरे कलाम में हमने ये सीखा कि तू भला खुदा है, और खुदावंद तू हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए जमीन पर आया। तू ये चाहता है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें, तू ये चाहता है खुदावंद हम जिंदगी से लुत्फानंदोज हों, तू ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। खुदावंद हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने मंसूबों को, अपने प्लान्स को, अपने इरादों को हम पर आश्कार करता है, और तू जाहिर करता है कि तू हमारे बारे में क्या सोचता है, तू हमारे बारे में क्या मंसूबा रखता है अपने। खुदावंद तूने ये बात जाहिर की, लेकिन हमारे इर्द गिर्द, हमारे हालात, हमारी जिंदगियों में खुदावंद ऐसा हम होता हुआ देखते नहीं। उसकी भी वजह हमें आज मालूम हुई कि उसकी वजह बराह रास्त शैतान की वो तासीरें हैं जो हमारी जिंदगी में शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर काम कर रही हैं, और वो हमें नाकाम बनाने के लिए पूरे सर धड़ की बाजी लगा रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट हम ला इल्मी में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद हम तेरे ज़रूर दुआ करते हैं कि वो इख्तियार जो मसीह यीशु में हमें मिला है, शख्सी दुआया जिंदगी में, इज्तिमाई दुआओं में, और अपनी जिंदगी के अंदर इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सीखें, और हमें पता हो कि हमने किस तरह इन शैतानी तासीरों को मगलूब करना है अपने ईमान से, हमने किस तरह यीशु नाम से इन पर गालिब आना है, हमने किस तरह खुदा के उन भले कामों को जो खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है उनको अपनी जिंदगी के अंदर होने देना। खुदा हमें तौफीक बख्श के हम तेरी साइड पर खड़े रहें हर गुजरने वाले दिन के साथ। खुदा हमारी समझ, हमारी आगही खुदा तेरी बाबत बढ़ती रहे, और खुदा हमारे पास सिर्फ तेरी जात का नॉलेज और तालीम ना हो, बल्कि खुदा हम अमली तौर पर सब बातों को अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, और खुदा हम आगे बढ़ते चले जाएं। तेरे खादिम के लिए बरकत चाहते हैं, आज के कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा जो हमने सुना। खुदा हम महज इसको सुनकर चले ना जाएं, बल्कि इसको अपने साथ लेकर ये हमारी सोचों और हमारे ख्यालों पर गिरफ्त करे, और खुदा ये हमारी जिंदगी के अंदर उस भलाई को जाहिर करता रहे जो खुदा तू हमारी जिंदगी में जाहिर करना चाहता है। हम दिल से इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, मेहनत करते हैं कि खुदा आज से ऑनवर्ड हम एक नए माइंडसेट के साथ में और खुदा अपने दिन का आगाज इस सोच के साथ करें कि मेरा खुदा भला है, वो मेरे लिए भलाई चाहता है, वो मेरे अच्छे मंसूबे रखता है, वो मेरी तरक्की में खुश है, वो मेरी शिफा में खुश है, वो मेरे घराने को बढ़ता हुआ देखने में खुश है। खुदा हम दिल से तेरी तमजीद और आस्ताइश यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के।